آلہ الطیبین و اصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دورہ، سرخیل زہرہ جمالہ، رازدان ماؤہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، جس طرح آپ حضرات جانتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے عجیب فضا قائم ہوئی پڑی ہے، اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمیں جمعرات والی ختم نبوت کانفرنس بھی کینسل کرنی پڑی، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو دور و نزدیک سے آنے والے دوست تھے، احبہ تھے، وہ نہ آنے کے برابر ہیں، کیونکہ منع جو کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جلد ہی ختم نبوت کانفرنس کا اعلان ہو جائے گا۔ سفر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور اتفاق سے سفر کے مہینے میں بڑے بڑے اولیاء کرام کا وصال ہے، جیسا کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حامد علی خان صاحب، اسی طرح اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضور تاجدار گولڑا سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جمعۃ المبارک پر جس طرح جس بزرگ کا کوئی یوم آتا جائے گا تو اس سلسلے کے اندر گفتگو ہوتی رہے گی۔ اگر کرونا کی وجہ سے اجتماع نہ بھی ہوا تو اس فیس بک کے ذریعے ضرور گفتگو ہوگی، اور ہدیہ تبریک ان کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ تو آج میں نے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے موضوع پر آپ کی سمع خراشی کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ غور فرما لیں کہ ہم اپنے بزرگوں کا عرس کرواتے ہیں، تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ عرس کیا ہوتا ہے، عرس یہ کہاں سے نکلا ہے، آپ عرس کا لفظ استعمال کیوں کرتے ہیں، اس کا قرآن و حدیث سے کیا کوئی جواز ہے، کوئی ثبوت ہے، یا ایسے ہی من گھڑت باتیں ہیں کہ بس عرس کروا لیا اور آپ جناب والا واپس چلے گئے۔ تو اس عرس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کر کے پھر حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پر گفتگو کریں گے۔ عزیزان محترم، پہلے تو یہ یاد رکھیں، جو ہم الفاظ بولتے ہیں تو بعض الفاظ ہوتے ہیں مذکر اور بعض الفاظ ہوتے ہیں مؤنث۔ جیسے مرد کو مذکر کہتے ہیں، عورتوں کو مؤنث کہتے ہیں، ان کا مادہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ مذکر کا ہے، مؤنث کا ہے۔ تو لفظ عرس جو ہے یہ مذکر ہے، یہ کیا ہے؟ مذکر ہے، اور یہ جو برسی ہے یہ مؤنث ہے۔
عرس مذکر ہے اور برسی مؤنث ہے، اور برسی جو ہے یہ کامن لفظ ہے۔ مثلا آپ کہیں گے کہ فلاں آدمی کی برسی ہے، آپ غیر مسلموں کے لیے بھی کہیں گے بھئی فلاں غیر مسلم کی آج برسی ہے، آپ مسلمانوں کے لیے بھی کہیں گے کہ فلاں مسلمان کی آج برسی ہے، آپ کہیں گے میرے ابا جی کی برسی ہے، دادا جی کی برسی ہے، فلاں عزیز و اقربا کے رشتہ داروں کی فلاں کی برسی ہے۔ برسی ہر ایک پر بولا جا سکتا ہے، یہ مؤنث ہے اور کامن لفظ ہے، لیکن عرس مذکر ہے، اور عرس مذکر ہونے کے باوجود مذکر ہوتے ہوئے یہ معنی دے رہا ہے کہ جو مرد ہوگا اسی کے اوپر عرس کا لفظ بولا جائے گا۔ آپ کو بات نہیں سمجھ آئی؟ یہ چونکہ مذکر ہے، اس کا مادہ جو ہے وہ مذکر کا ہے، اور مرد جو ہوتا ہے طالب مولا ہوتا ہے، جو طالب مولا ہوتا ہے وہ مرد ہوتا ہے، قرآن اس بات پر شاہد ہے، تو لہٰذا یہ جو عرس ہے اسی کا ہوگا جو مرد ہوگا، اور عرس کا اطلاق بھی اس شخص پر ہوگا کہ جو مرد ہوگا، اور جو مرد ہوتا ہے قرآن و حدیث میں یہ ہے کہ وہ طالب مولا کو مرد کہتے ہیں۔ اور قبر کے اندر جس کو فرشتے کہیں گے نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن اپنے دلہا کے انتظار میں سوتی ہے، یہ عرس جو ہے عروس ہے۔ عروس کا معنی ہے دلہن، جس کو قبر میں فرشتے کہیں نم کا نومت العروس، قبر کے اندر اس کو فرشتے عروس کہتے ہیں، اور زمین کے اوپر اسی کا عرس ہوتا ہے۔ قبر میں عروس کہتے ہیں اور زمین پر ان کا عرس ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ چلے حدیث پاک میں یہ ہے کہ نم کا نومت العروس، لیکن ایک بات یہ سمجھ نہیں آتی کہ قبر کی بات دنیا میں کیسے آ سکتی ہے؟ قبر میں فرشتوں نے کہا نم کا نومت العروس، اور آپ یہاں پہ عرس کرنے لگے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی بندہ کہتا ہے فلاں جنتی ہے، فلاں نیک ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا واجبت واجبت واجبت۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز واجب ہو گئی؟ فرمایا جس کو لوگ جنتی کہیں گے اس پر جنت واجب ہو جائے گی، جس کو لوگ دوزخی کہیں گے اس پر جہنم واجب ہو جائے گی۔ تو اللہ کی مخلوق میں سے اگر فوت شدہ کو کوئی جنتی کہہ دے تو وہ اللہ جنتی بنا دیتا ہے، اور اگر کوئی جہنمی کہہ دے تو جہنمی بنا دیتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، اور حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا جس کو 4 3 2 1 بندے جنتی کہہ دیں گے وہ بندہ جنتی ہے۔ تو یارو اگر مخلوق خدا زمین پر کسی کو جنتی کہہ دے تو قبر میں جانے کے بعد اس کو جنت مل جاتی ہے، تو اگر قبر میں کوئی کسی کو عرس کہہ دے تو زمین پہ بھی اس کا عرس منایا جاتا ہے۔ بات کو سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ اچھا عرس میں ہوتا کیا ہے؟ جس بزرگ کا عرس ہوتا ہے اس کے لیے ایصال ثواب ہوتا ہے۔ عرس میں ہوتا کیا ہے؟ جس بزرگ کے عرس میں گئے ان کی قبر کی زیارت ہوتی ہے۔ عرس میں ہوتا کیا ہے؟ پیر بھائیوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ عرس میں ہوتا کیا ہے؟ کھانا کھلایا جاتا ہے۔ تو کیا مجھے بتائیں اللہ نے نہیں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا؟ جو اللہ کے بندے ہیں ان کی بڑی خوبصورت یہ عادت ہے، وہ اللہ کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا جو لوگوں کو کھانا کھلائے گا، دنیا میں دسترخوان بچھائے گا، اللہ جنت میں اس کے لیے دسترخوان بچھائے گا۔ اور حدیث پاک ہے الترغیب و ترہیب کے اندر امام منذری نے نقل کیا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی اپنے مسلمان بھائی کے لیے دسترخوان بچھاتا ہے اور وہ بھائی آ کے دسترخوان پہ بیٹھتا ہے، کھانا کھاتا ہے، جتنی دیر وہ بھائی کھانا کھاتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ کھانا کھلانے والے پر فخر فرماتا رہتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کھانا کھلانا قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جائز ہے۔ اچھا پیر بھائیوں سے جو ملاقات ہوتی ہے، پیر بھائی تو کہتے ہیں پیر کی وجہ سے، لیکن پہلے تو ہم مسلمان بھائی ہیں نا، اور تمام مومن بھائی بھائی ہیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون تلاوت فرمائی صحابہ کے سامنے۔ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث پاک ہے،
صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو اولیاء کا ذکر فرما رہے ہیں ان کی تو کوئی نشانی تو ہوگی، کہ ان کی نشانی کیا ہے؟ ہم کیسے جانچ سکیں گے یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے؟ حضور والا کوئی تو نشانی ارشاد فرمائے۔ تو میرے آقا نے نشانی دی کہ ولی وہ ہوگا کہ جو لوگوں سے اللہ کے لیے ملے گا، جو لوگوں سے بچھڑے گا اللہ کے لیے، ملاقات کرے گا اللہ کے لیے، ان کو کھانا کھلائے گا اللہ کے لیے، جس کا سارے لوگوں سے تعلق اللہ کے لیے ہو، وہ ولی ہے۔ یہ فرما کے میرے آقا نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ میں نے قرآن پاک پڑھا ہے اور ابو داؤد شریف کی حدیث پڑھی ہے، دم کرنے کا نام ولایت نہیں، خدا کی قسم میں نہیں کہہ رہا، محبوب نے فرمایا ہے۔ تویز دینے کا نام یہ ولایت نہیں ہے، کسی کو بیعت کرنے کا نام ولایت نہیں ہے، جبے کبے دستاریں پہننے کا نام ولایت نہیں ہے، لمبی داڑیاں رکھنے کا نام ولایت نہیں ہے، لمبے لمبے بال رکھنے کا نام ولایت نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ولایت ہے ایک دوسرے کو اللہ کی رضا کے لیے ملنا، یہ ولایت ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ تو آپ بھی ہو سکتے ہیں کہ آج سے آپ یہ نیت کر لیں میں جس سے ملوں گا اللہ کے لیے، ناراض ہوں گا اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دوں گا اللہ کے لیے، کچھ لوں گا اللہ کے لیے، آج سے بعد میرا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، جینا مرنا، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہوگا۔ جس کے اندر یہ وصف پیدا ہو جائے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس کو ولی کہتے ہیں۔ توجہ ہے، نسخہ دے دیا نا آپ، ولی بننے کا نسخہ بتا دیا ہے نا، جو اس پر عمل کرے گا ولی بن جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب جناب والا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے جاتا ہے، یہ پیر بھائیوں کی عرس پہ ملاقات پر دلیل دے رہا ہوں، جب کوئی بندہ کسی بھائی کی ملاقات کے لیے جاتا ہے وہ اکیلا نہیں جاتا، 70,000 فرشتے جاتے ہیں۔ بھائی ولی کی زیارت کے لیے جانا اس کا ایک اور مسئلہ ہے، میں اس کی طرف بھی آتا ہوں۔ یہ ولی نہیں ہے، صرف پیر بھائی ہے، ولی نہیں ہے، کلمہ گو مسلمان بھائی ہے، بس اس کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ کنز العمال کی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا وہ اکیلا نہیں جاتا، 70,000 فرشتے ساتھ جاتے ہیں۔ جب وہ وہاں پہ بیٹھتا ہے فرشتے سر کے اوپر سایہ کرتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی نیت لے کے تو نہیں آیا، کوئی کام کے لیے تو نہیں آیا، کوئی یہ اپنی سفارش کروانے کے لیے تو نہیں آیا، کس کے لیے آیا؟ اللہ کے لیے، رضا کے لیے آیا ہے۔ جب وہ بندہ ملاقات کر کے باہر نکلتا ہے اس کے گھر تک فرشتے اس کو کہتے ہیں اے اللہ کے بندے، تو ایک اللہ کے بندے کی زیارت کے لیے آیا تھا گناہ گار تھا، اب اللہ نے تیرے گناہ بھی معاف کر دیے اور تیرے لیے جنت کا پروانہ بھی جاری کر دیا، جنت کا پروانہ بھی جاری کر دیا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی کسی ولی کی زیارت کے لیے جاتا ہے اس کے ٹخنوں کے اوپر مٹی پڑتی ہے، اس کے جسم پر مٹی پڑتی ہے، اس کے کپڑوں پر مٹی پڑتی ہے، جہاں تک جسم پر جاتے ہوئے سفر میں مٹی پڑتی رہے گی وہی حصہ جسم کا جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے گا۔ اچھا ولی بعد میں بنتا ہے، ولی بننے سے پہلے عاشق رسول جو ہوتا ہے ولی وہی بنتا ہے۔ اب دیکھیں نا، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہیں ہے، تابعی ہے، کوئی کتنے درجے کا مالک ہو صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، تابعی ہیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے حضرت اویس کرنی کی خدمت میں جانا ہے۔ اب صحابیوں کا مقام افضل، وہ تابعی ہیں، میرے آقا فرما رہے تم نے جانا ہے۔ حضرت اویس کرنی عاشق رسول ہیں، جب احادیث پاک پر غور کرتے ہیں میرے مالک کیا سبب ہوگا کہ محبوب نے فرمایا اے خلفائے راشدین میں سے 2 میرے خلیفہ راشد ہو، تم نے جانا ہے۔ حضور والا معاملہ کیا ہے؟ ان کا مقام زیادہ، ان کا مرتبہ زیادہ، ان کا درجہ زیادہ، یہ خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کی زبان پر حق بولتا ہے، مولا علی جو ہے ان کی رضا میں خدا کی رضا ہے، ان کا ذکر عبادت ہے، ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ اتنی بڑی ہستی کے مالک ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ تو کہا دراصل قصہ یہ ہے کہ قیامت تک لوگ سوال کریں گے اتنی دور بڑے عاشقوں کی زیارت کے لیے جاتے ہو، بتاؤ کوئی صحابی گیا ہے کیا؟ بتاؤ کہ محبوب علیہ السلام نے حکم دیا ہے تو میں بھیج کے بتا دوں کہ میرے عاشقوں کی زیارت کے لیے بھیجنا نبی کی سنت ہے، اور جا کے زیارت کرنا حضرت فاروق اعظم اور مولا علی کی سنت ہے۔
پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے علی کرم اللہ وجہ الکریم، جب وہاں پہ جانا نا تو ان کو کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کریں، ان سے دعا کروائیں۔ اب نبی محبوب رب العالمین ہے، حضرت فاروق اعظم کے بولنے پہ تو قرآن کی آیات اترتی ہے۔ مولا علی اگر انگوٹھی اتار کے دے دیں تو قرآن بن جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں، لیکن حضور والا آپ حضرت اویس کرنی کے پاس دعا کروانے کے لیے کیوں بھیج رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ جب تم کسی میرے عاشق کے پاس جاؤ گے تو لوگ دلیل پوچھیں گے، دعا کراؤ گے تو وہ کہیں گے خود دعا کر لو، ان ولیوں کے پاس تم جا کے دعا کیوں کراتے ہو، عاشقوں کے پاس جا کے کیوں دعا کراتے ہو؟ تو میں نے کہا جا کے دعا کرو، بعد میں نبی تو نہیں ہوں گے، صدیق بھی نہیں ہوں گے، فاروق اعظم بھی نہیں ہوں گے، عثمان غنی بھی نہیں ہوں گے، مولا علی بھی نہیں ہوں گے، حسنین کریمین نہیں ہوں گے، قیامت تک میرے عاشق ضرور ہوں گے۔ اگر تم نے دعا کروانی ہے تو عاشقوں سے دعا کروانا نبی کی سنت بھی ہے، خلفائے راشدین کی سنت بھی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو پیر بھائی کی ملاقات سے جنت ملتی ہے، گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، اور عرس پہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو ملاقات ہو جاتی ہے۔ دو باتیں ہو گئیں، کھانا کھلانا بھی قرآن و حدیث سے میں نے بتا دیا، ملاقات بھی بتا دی۔ ایصال ثواب کی بات کر لیتے ہیں۔ ایصال ثواب کے لیے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اتنی احادیث مبارکہ، ایک حدیث ابو داؤد شریف سے میرے آقا نے فرمایا لو کان مسلمن فآتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بالغہ ذالک، فرمایا اگر تمہارا مرنے والا مسلمان ہو تم اس کی طرف سے صدقہ خیرات کرو، اس کی طرف سے تم جناب والا حج کرو، اس کی طرف سے تم غلام آزاد کرو، سب کچھ پہنچ جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اگر مرنے والا صاحب ایمان ہو۔ اب ہمیں لوگ کہتے ہیں جی آپ ایصال ثواب کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا محبوب نے فرمایا اگر مرنے والا مسلمان ہو، ہم تو اپنے مرنے والوں کو مسلمان سمجھتے تو ایصال ثواب کرتے ہیں، تو اگر تم نہیں کرتے تو ہم تم سے لڑتے بھی نہیں، کیونکہ ہمیں تو تمہارے ابے کا پتہ نہیں ہے، تم تو جانتے ہو نا۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ بھائی اگر مرنے والا صاحب ایمان ہے تو جو ایصال ثواب پہنچاؤ گے، پہنچنے کا ضامن عربی سلطان ہے۔ اگر مرنے والا بے ایمان ہے، جو کچھ بھیجو گے تمہارا اپنا ہی نقصان ہے۔ تو ہم تمہیں نہیں کہتے کہ تم نقصان کرو، جنہوں نے ساری زندگی محبوب کی گستاخیاں کی ہوں، محبوب کی عظمت کے خلاف بولے ہوں، تم مت ان کے اوپر پیسہ خرچ کرو، مت ایصال ثواب کرو، لیکن ہم تو ضرور کریں گے کیونکہ محبوب نے شرط رکھی اگر مرنے والا صاحب ایمان ہو، تو لہٰذا ہمارے صاحب ایمان ہوتے ہیں، ہم ایصال ثواب کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اچھا پھر اگلی بات آ جاتی ہے کہ مزارات اولیاء پہ جاتے ہو، کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا مشکوٰۃ شریف میں ہے۔ آپ حدیث مبارکہ متعدد سیاستہ کے اندر یہ حدیث ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروہا، پہلے میں نے تمہیں منع کیا تھا، اب تمہیں حکم دیتا ہوں خبردار مزارات کی زیارت کے لیے جایا کرو۔ اچھا بخاری شریف میں ایک حدیث پاک ہے، یہاں میں یہ دروازہ بھی بند کر دوں، کل کو آپ کو کوئی سوال کرے آپ کہے اوہو ہم نے تو یہ حدیث سنی تھی، یہ تو بخاری میں آ گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی یہ جو جنت البقیع میں جتنی قبریں ساری گرا دو، مسمار کر دو، ان کو بالکل فرش بنا دو۔ حضرت مولا علی گئے صحابہ کو لے کے وہاں پہ بقیع کی جو قبریں تھی ساری مٹا دی۔ اچھا کچھ عرصے بعد میرے آقا نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروہا، پہلے تمہیں منع کیا تھا اب تمہیں حکم دیتا ہوں جاؤ۔ اب وہ جو دوسرا ٹبر ہے ایک، وہ حدیث پڑھتا ہے کہ مولا علی کو حضور نے فرمایا تھا قبریں مٹا دو، تم بناتے ہو۔ میں نے کہا تم بات کو سمجھے نہیں، بات دراصل یہ ہے جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف تشریف لے کے گئے، وہاں تو مشرکین کی قبریں تھیں، جنت البقیع تو قدیمی قبرستان ہے، وہاں تو کوئی مسلمان دفن ہی نہیں تھا، تو کیا مشرکین کی قبر میں کون جائے گا؟ تو محبوب نے فرمایا کہ تم ان کو مٹا دو، اور جب پھر حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنی، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنی، جب صحابہ وہاں پہ مدفون ہو گئے، ان کی تدفین ہو گئی، محبوب نے فرمایا وہ مشرکین تھے اس لیے تمہیں منع کیا تھا، اب تمہارے مومن بھائی مسلمان وہاں چلے گئے، اب کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروہا، پہلے منع کیا تھا اب اجازت دیتا ہوں جایا کرو۔ یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ ایک طبقہ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا،
ان سے کہتے ہیں نا تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں قرآن میں ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جی قرآن میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ آگے نہیں مرتے وانتم سکارا، جب نشے کی حالت میں ہو۔ یعنی آدھی حدیثیں تم پڑھو، آدھی آیات بینات پڑھو اور الزام ہم پر دو، تو تم کہو جی نماز تو اس لیے نہیں پڑھتے، منع کیا ہے۔ کیوں منع کیا؟ جب نشے کی حالت میں ہو تو مزارات پہ منع کیا تھا لیکن اب اجازت دی ہے۔ کیوں منع کیا تھا؟ کہ مومن کی قبر ہی نہیں تھی، مشرکین کی قبر پہ کیسے جاتے؟ اب اجازت دی ہے کہ مومنین کی مزارات پہ جایا کرو۔ اور حدیث پاک میں ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اٹھائیں مشکات شریف، مشکات المصابیح اٹھائیں، آپ اٹھائیں، وہاں پر ایک آپ کو بات ملے گی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جبل احد شریف جاتے تھے، احد کے شہداء کی مزارات پہ جاتے تھے، بدھ والے دن جاتے تھے، آج بھی مدینے کے لوگ جاتے ہیں۔ پھر میرے آقا سال بعد وہاں پہ تشریف لے جاتے، وہاں پہ ممبر بچھاتے، وہاں پہ کھڑے ہو کے شہداء احد کے فضائل بیان کرتے، وہاں پہ آپ خطبہ ارشاد فرماتے۔ میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کہ شہداء احد جہاں مزارات شہداء احد ہیں، وہاں پر آپ حدیث میں آپ کو الفاظ ملے گا کہ ممبر بچھاتے اور کھڑے ہو کے خطاب فرماتے۔ وہاں تو مسجد تھی نہیں، مسجد نبوی تھی، تو ممبر کہاں سے آتا تھا؟ حدیث پاک ہے۔ اب غور بھی کیا کرے، تھوڑا عقل سے بھی کام لیا کرے۔ تو محدثین نے جواب دیا کہ وہ ممبر مسجد نبوی شریف سے اٹھا کے وہاں جبل احد لے کے جاتے تھے اور وہاں پر کھڑے ہو کے آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ اب تم لوگ کہتے عرس کا اہتمام کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا یہ مسجد نبوی سے ممبر اٹھا کے وہاں لے جانا یہ اہتمام نہیں تو کیا ہے؟ اور پھر ان کا فضائل بیان کرنا یہ عرس نہیں تو کیا ہے؟ تو پھر خلفائے راشدین بھی جاتے تھے۔ اچھا قبروں میں کچھ نہیں رکھا تو میرے آقا نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، باحوالہ بات کریں گے، ایسے نہیں کہ اندھیرے میں تیر پھینکے حوالہ نہ ہو۔ میرے آقا نے فرمایا جب تم قبرستان جانا تو کہا کرنا السلام علیکم۔ سلام زندہ کو کیا جاتا ہے، مردوں کو اگر مار کے مٹ گئے تو پھر سلام کا حکم کیوں دے رہے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام؟ تو پتہ چلا السلام علیکم یا اہل القبور، یہ میرے محبوب کا حکم ہے۔ اور بخاری شریف میں حدیث ہے قبر والے اگر نہیں سنتے تو میرے آقا نے کیوں فرمایا سلام کرو؟ دیکھو شریعت میں یہ ہے کہ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری، مشکات اور مسلم کی حدیث پاک ہے، جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو عبد مقرب جو نیک بندے ہیں، میرے آقا فرماتے جو زمین پر آسمان پر عبد صالح ہیں، عبد صالحین ہیں، تمہارا سلام پہنچا دیا جاتا ہے، وہ تمہیں جواب دیتے ہیں۔ تو زمین آسمان کو میں جتنے عبد صالح ہیں وہ تو تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں، تو قبرستان میں جو عبد صالح آرام کر رہے ہیں وہ تمہارے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو پتہ چلا یہ ایصال ثواب، زیارت مزارات اولیاء، مسلمان بھائیوں سے ملاقات اور کھانا کھلانا، ان میں سے کوئی چیز بھی حرام نہیں ہے، ساری قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ان کو ملا کے عرس بنا دیا جاتا ہے، اس کو عرس کہتے ہیں، اس کو عرس کہتے ہیں۔ ہاں جہاں پہ لوگ مزارات کو سجدہ کریں گے ہم اس کو کہیں گے یہ حرام کر رہے ہیں۔ مزارات اولیاء کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ اہل سنت کے اس مرکز سے یہ پیغام لے کے جاؤ، مزارات کو سجدہ کرنا اگر تعظیم کی نیت سے ہے تو حرام ہے، اگر عبادت کی نیت سے ہے تو کفر ہے۔ جو مزار کو تعظیم کی نیت سے سجدہ کرتا ہے وہ حرام کام کر رہے، اور جو عبادت کی نیت سے کرتے وہ مسلمان نہیں، ہم کہتے ہیں وہ مشرک ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم ان سے بری ذمہ ہے، جو بھی جاہل جاتا ہے قبر پہ گر جاتے ہو کہتے جی تمہارا ہے۔ میں نے کہا تم جو ہم پر الزام دیتے ہو یہ ہمارے جاہلوں کی وجہ سے ہے، جو تم پر الزام آتے تمہارے عالموں کی وجہ سے ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا، یہ اس بات کو نہیں بھولنا۔ تو مزارات اولیاء پہ کھڑے ہو کر اللہ کے محبوب نے فرمایا قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ تو جنت میں جو کچھ مانگو ملتا ہے نا، تو ولی کی قبر، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کر جو کچھ اللہ سے مانگو گے اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ جب کوئی جنت میں جاتا ہے تو جنت میں جو کچھ مانگتا ہے ملتا رہتا ہے، تو ولی کی قبر جنت ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو گیا؟ ولی تو قبر کے اندر ہے، یہ جنت اوپر کیسے آ گئی؟ میں نے کہا جیسے مدینے میں ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر منبر تک کا حصہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اگر مدینے کی سر زمین پر جنت کا حصہ آ سکتا ہے، نہیں سمجھ آئی بات؟
تو جہاں محبوب کے قدم لگتے ہیں وہ جنت ہے۔ محبوب کے قدمین شریفین کے لگنے کی جگہ کو جنت کہتے ہیں۔ وہاں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہاں میرے آقا نماز پڑھانے آتے ہیں، زمین قدم چومتی ہے، نماز پڑھا کے جاتے ہیں، زمین قدم چومتی ہے، وہ جنت بن جاتی ہے۔ جب یہی قدم مومن کی قبر میں آتے ہیں تو فرمایا مومن کی قبر بھی جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں تم یہ جو کھانا پکاتے ہو اور پھر اس کے اوپر قرآن پڑھتے ہو یہ حرام ہو جاتا ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، چاول حرام ہوتا ہے؟ بولیے۔ نمک، گھی، پانی، یہ سارے حلال ہیں نا؟ اگر ان کو سارے مکس کر کے چاول پکا دیے پھر حرام کیسے ہو جاتا ہے؟ اور نہیں جی اس کے اوپر قرآن پڑھتے ہیں، تو میں نے کہا اگر قرآن پڑھ کے چیز حرام ہوتی ہے تو پھر کیا پڑھیں گے جس سے حلال ہوگی؟ نہیں بتائیں تو صحیح نا، پھر بتائیں تو صحیح کیا پڑھیں گے تو پھر یہ کھانا حلال ہو جائے گا؟ تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، بلکہ آپ کو بتاتا ہوں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھاتا ہوں برکت نہیں ہوتی۔ میرے آقا نے فرمایا جب کھانا کھاؤ نا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، جس کھانے پہ بسم اللہ پڑھی جائے اس کو شیطان نہیں کھاتا۔ یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ جس کھانے کے اوپر بسم اللہ پڑھی جائے اس کو شیطان، اور اگر دوسرے صورتیں ملا کے پڑھو تو وال نہیں سمجھ آئی۔ اگر اکیلی بسم اللہ پڑھو تو شیطان نہیں کھائے گا، اگر چاند صورتیں ملا کے پڑھو تو بے ایمان نہیں کھائے گا، اس لیے کہ بسم اللہ سے کھانا شیطان کے لیے حرام ہو جاتا ہے، اور ساتھ قل واللہ اور سورۃ فاتحہ پڑھ لو تو بے ایمان کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ کاوڑے کیوں بیٹھے ہوئے؟ بولو تو صحیح یار۔ ایک تو آپ کے عقیدے کی ترجمانی کرو الٹا تو سموہی میں کر جی میں کھلے کھا کے آئے ہوئے، حاج صاحب جمعرات کو نیندر پوری کر کے آیا کرو، نیندر نہ کرو میں کو دیکھو۔ سمجھ آئی؟ عزیزان محترم آپ کو سمجھ آ گئی کہ اور سے ہوتا کیا ہے؟ جب یہ بات سمجھ آئی اب داتا صاحب کی بات کرتے ہیں۔ عزیزان محترم حضرت داتا علی حجویری، ایک اور مسئلہ یاد رکھیں، ہمیں لوگ کہتے ہیں جو بندہ کسی ولی کو داتا کہے وہ مشرک ہو جاتا ہے، اور ہمارے جو بھولے بالے سنی ہیں نا وہ کہتے ہیں او سائیں ڈٹھے نا انہوں نے قرآن پڑھے جڑا داتا علی حجویری کو داتا آکسی نا وہ فارغ تھی ویسی، اور میں کہ جڑا خدا کو داتا آکسی فارغ وہ تھی سی۔ بھائی جو خدا کو داتا کہے گا فارغ وہ ہو جائے گا، جو علی حجویری کو داتا کہے گا وہ تو مومن ہے۔ اچھا جی مزارات پہ جائیں گے شرک ہو جائے گا، میں نے کہا تم پہلے خدا کا مزار دکھاؤ پھر شرک کی بات کرو۔ اگر خدا کا مزار ہو اور پھر کوئی اس کو چھوڑ کے کسی اور مزار پہ جائے پھر تو مشرک ہو جائے گا، تو خدا کا تو مزار ہے نہیں، تو یہ مزارات پہ جانا یہ ہے کہ یہ بندہ ہے اس پہ موت طاری ہوئی ہے، یہ پیدا بھی ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لام یلد ولام یولد، جو پیدا ہو، جو کسی کا باپ ہو، جو کسی کا بیٹا ہو، جو مر جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ جو خدا کی مزار سمجھ کے جائے وہ تو ہوگا مشرک، ہم تو بندہ سمجھ کے جاتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ اور پھر جو ہے مجھے یہ بتائیں اللہ کے صفاتی نام ہے رحمان رحیم جبار ستار غفار، اس میں داتا ہے؟ بولیے۔ وہ جو 99 آپ جو اسماء الحسنہ پڑھتے اس میں داتا ہے؟ تو جو نام نہ ہو اور لگا دے، آپ کو سمجھ نہیں آئی بات؟ اگر یہ سارے علماء بیٹھے ہوتے وہ میری بات کو سمجھتے میں نے کیا کہا ہے۔ اگر نام نہ ہو صفت کے اندر رحمان رحیم جبار ستار غفار، یہ ساری اللہ کی صفات ہے، ان میں سے کہیں آپ نے داتا پڑھا ہے؟ تو جب نام ہی نہیں ہے تو تم جو داتا بنا رہے ہو مشرک تو تم ہوئے، ہم تو جو داتا ہے اسی کو ہی داتا کہتے ہیں نا۔ علی حجویری کو داتا کہنا شرک نہیں ہے، خدا کو داتا کہنا شرک ہے، کیونکہ جو نام تھا ہی نہیں تم نے بنا دیا ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ یہ افغانستان کی سرزمین غزنی سے آئے تھے، پہلے ایک محلہ تھا جس کو حجویر کہتے وہاں رہتے تھے، پھر ساتھ ایک جلاب محلہ تھا وہاں تشریف لے گئے، اس لیے آپ کو حجویری بھی کہتے ہیں اور جلابی بھی کہتے ہیں، دونوں محلے افغانستان میں۔ حضرت
داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے پیر ہیں کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میرے زمانے میں ہوتے تو میں ان کا مرید ہوتا۔ آپ کی ملفوظات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اور حضرت جنید بغدادی کے سلسلے کے ہیں، یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی 400-500 سال پہلے کے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ آج کے نہیں ہیں۔ اور یہ ان کے جو مرشد ہیں ان کا نام ہے ابو الحسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے سلسلے کے پیر ہیں، ہمارے پیر ہیں۔ داتا صاحب ہمارے سلسلے کے پیر ہیں، سلسلہ قادریہ حضرت جنید بغدادی کے مریدوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور حضرت جنید بغدادی ہمارے پیر ہیں۔ تو آپ دمشق کے اندر ایک غار تھی جن کا نام تھا بیت الجن۔ آپ کے مرشد وہاں قیام پذیر ہوتے تھے، غار کے بغیر جنوں کا بسیرا ہوتا تھا۔ آپ کے مرشد نے آپ کو مرید کیا اور ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے لاہور جانا ہے۔ اب ایک قدم دمشق میں تھا، دوسرا قدم لاہور میں، ایک قدم دمشق میں، دوسرا لاہور میں۔ آپ نے فرمایا حضور وہاں تو میرا حسین زنجانی میرے پیر بھائی رہتے ہیں، میں کیسے جاؤں؟ آپ نے فرمایا جو کچھ ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے، بھی پتہ چل جائے گا، جاؤ۔ جب آپ وہاں پہ لاہور پہنچے تو میرا حسین زنجانی کا جنازہ لے کے آ رہے تھے۔ آپ نے جنازہ پڑھایا، پھر آپ کو بات سمجھ آئی کہ جو یہاں پر ڈیوٹی کرتا ہے، جو یہاں پہ ڈیوٹی کرتا ہے وہ چلا گیا تو اب ڈیوٹی بدل گئی۔ اچھا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اتبعوا سواد الاعظم، بڑی جماعت کے ساتھ رہا کرو، ید اللہ علی الجماعت، اس جماعت میں اللہ کا ہاتھ ہے، من شذ شذ فی النار، جو اس سے ہٹے گا جہنم میں جائے گا۔ تو میں نے کہا اکیلا جو بستر لے کے تبلیغ پہ جا رہا ہو نا، ہم اس کے پیچھے نہیں چلتے، ہم اس کے پیچھے چلتے جو 90 لاکھ کو مسلمان کرے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ ہم ان کے ساتھ ہیں کیونکہ محبوب نے فرمایا ان کے ساتھ رہو جہاں کثرت ہے۔ تو جن کی نگاہ سے اپنی بیوی مسلمان نہ ہو، جس کی نگاہ سے گھر والے مسلمان نہ ہوں، ہم ان کے پیچھے نہیں چلتے، ہم تو اس کو پیر مانتے ہیں جس کی نگاہ سے 90 لاکھ مسلمان ہوں۔ اچھا، کوئی کہے کہ جی ایک دمشق میں قدم تھا، دوسرا یہاں کیسے پہنچ گیا؟ پچھلے جمعے میں نے اس بات کا بھی جواب دیا تھا کہ جی ایک بندہ اتنی جگہ پہ کیسے نظر آتا ہے۔ اب یہ فیس بک پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ پوری دنیا میں لوگ سن رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں لوگ دیکھ سارے جہان میں رہے ہیں، تو نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام بیٹھے ایک جگہ پہ ہوں اور نظر کروڑ جگہ پہ آ سکتے ہیں۔ تو یہ مادیت کو اتنا ترقی ہے تو پھر روحانیت کو کتنا ترقی ہوگی، پھر نبوت کو کتنا عروج عطا ہوگا۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کی؟ اچھا، پھر دوسری بات ہے، آپ کہیں گے جی الزامی جواب دے دیا، قرآن و حدیث میں تو نہیں ہے۔ میں نے کہا حدیث پاک بخاری میں ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جب کوئی کثرت سے عبادت کرتا ہے میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ نہیں دیکھتا میں دیکھتا ہوں، میں کان بن جاتا ہوں وہ نہیں سنتا میں سنتا ہوں، میں زبان بن جاتا ہوں وہ نہیں بولتا میں بولتا ہوں، میں ہاتھ بن جاتا ہوں وہ نہیں پکڑتا میں پکڑتا ہوں، میں قدم بن جاتا ہوں وہ نہیں چلتا میں چلتا ہوں۔ اب جو اس درجے کا ہو تو ایک قدم دمشق میں اور دوسرا لاہور میں پہنچ سکتا ہے کہ نہیں؟ بولیے تو صحیح۔ اچھا، پھر دوسری بات ہے، حضرت امام فخر الدین رازی نے کہا تفسیر کبیر میں کہ میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ نہیں دیکھتے میں دیکھتا ہوں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ رال قریب والبعید، ان کے لیے دور اور نزدیک کی کیفیتیں ختم ہو جاتی ہیں، دور والے بھی نزدیک ہیں، نزدیک والے تو پہلے ہی نزدیک ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جب آئے نا تو پہلا آپ نے کام کیا مسجد بنائی۔ پتہ چلا مسجد بنانا حسینیوں کی سنت ہے، جتنے بزرگ جہاں جاتے پہلے مسجد بناتے۔ آپ نے مسجد بنائی، علماء نے کہا سمت قبلہ ٹھیک نہیں ہے، آپ نے فرمایا آؤ نماز میرے پیچھے پڑھو، قبلہ بھی دکھا دیں گے۔ اور جب علماء آئے پردے حجابات ہٹ گئے، قبلہ سامنے تھا۔ اچھا، ویسے علماء ظاہر پڑھنے والے تھے نا، وہ قبلے تک پہنچے، اگر کوئی باطنی کیفیت والے ہوتے تو سب والے کہتے صحیح، اگر تم گھر تک پہنچا سکتے ہو تو تمہارے پاس گھر والے تک پہنچنے کا بھی نسخہ ضرور ہوگا نا۔ بھئی جب ہم شریعت پڑھتے ہیں تو ہمیں کعبے تک پہنچنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، تصوف پڑھتے ہیں کعبے والے تک پہنچنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، شریعت پڑھتے ہیں ہم مدینے تک پہنچتے ہیں، تصوف پڑھتے ہیں مدینے والے تک پہنچتے ہیں۔ عزیزان محترم، جب آپ لاہور میں گئے نا تو وہاں پہ ایک راجو نامی جادوگر تھا اور وہاں کا گورنر بھی تھا۔ یہ لوگوں کو کہتا تھا کہ تم دودھ جو ہے نا مجھے پہنچایا کرو۔ ایک عورت ہے، اس نے کہا بابا آپ نے دودھ مانگا نا، کسی عورت کو کہا کہ بھینسوں کا دودھ دو، تو عورت کہنے لگی بابا اگر آپ کو دینا
مسئلہ ہو جائے گا، وہ جادوگر ہے، کچھ پڑھتا ہے، دودھ کے بجائے خون نکلتا ہے۔ آپ نے فرمایا آج کچھ نہیں ہوگا۔ جب وہ دودھ پہنچایا گیا اور ان کے جانوروں کے تھنوں سے خون نہ نکلا تو اب یہ جادوگر بڑے غصے میں آیا اور آ کے کہتے بابا یہ لاہور چھوڑ دے ورنہ میں تجھے خاک آگ میں ڈال کے بھسم کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا میں خود نہیں آیا، کسی کا بھیجا گیا ہوں۔ ایک بات یاد رکھنا، جب کسی کو کوئی مرشد کسی جگہ پہ بٹھا دیتا ہے کہ تم نے یہاں بیٹھنا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نکال نہیں سکتی۔ نکالنے والے خود ختم ہو جاتے ہیں، ان کو نکال کوئی نہیں سکتا، کیونکہ جس کے شیخ نے جس کو بٹھایا اس کو اس کے پیر نے بٹھایا، 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 اور جاتے جاتے بات کہاں تک پہنچی۔ تو اس لیے جس کو شیخ بٹھاتا ہے، اب آپ کہیں گے جی یہ شیخ کے بٹھانے سے اتنا درجہ کیوں؟ میں نے کہا دیکھو انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہر بندہ پدیشی خلیفہ ہے، مگر اس کو نکھار پیدا تب ہوتا ہے جب اس کو کوئی اللہ کا بندہ اپنا کہہ دے۔ بھائی حضرت خواجہ عثمان ہارونی، انہوں نے خواجہ معین الدین کو اپنا کہا، دنیا نے دیکھا۔ خواجہ معین الدین نے خواجہ قطب الدین کو اپنا خلیفہ بنایا، ان کی خلافت کے اثرات دنیا نے دیکھی۔ اور حضرت خواجہ قطب الدین نے حضرت بابا فرید الدین کو اپنا کہا، اثرات دنیا نے دیکھا۔ میں نے کہا کہ تم تو اعتراض کرتے ہو کہ یہ بندہ تصدیق کر دے تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا جب کوئی اللہ کا بندہ کسی اللہ کے بندے کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کو اپنا مانتا ہے۔ کہتے جی کیسے؟ میں نے کہا اونٹنی تو حضرت صالح علیہ السلام کی تھی، اللہ نے فرمایا یہ ناقۃ اللہ ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ میرے مالک اونٹنی تو صالح علیہ السلام کی ہے، یہ آپ کی۔ فرمایا جو میرے بندے اپنا کسی کو بنا لیتے ہیں، پھر تیری میری کا فرق میرے بندوں میں نہیں ہے، ان کو میں اپنا بنا لیتا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عزیزان محترم، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو جب سرکار نے بھیجا کہ جاؤ اجمیر میں، وہ لاہور سے گزرے نا، انوار و تجلیات کی بارش برس رہی تھی۔ آپ نے فرمایا سواری روکو، سواری روکو۔ آپ رک گئے، انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے، رک گئے اور وہاں پہ رکے، 40 دن یہاں پہ رہے، اور انوار و تجلیات کا فیض پانے کے بعد فرمایا گنج بخش مظہر، گنج بخش نور عالم مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل کاملہ را رہنما۔ اب کوئی بندہ اعتراض کرے کہ یار یہ حضرت داتا علی اجمیری کی قبر دیکھ کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رک گئے، مزار کو دیکھ کے رک گئے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جائز ہے؟ میں نے کہا صرف جائز ہے، میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ مزار کو دیکھ کے رک جانا یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ آپ کہیں گے جی کیسے؟ اٹھاؤ نا مسلم شریف، بخاری شریف، آپ کو چلے پتا جب میرے آقا سفر معراج میں جا رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مزار کے قریب سے گزرے، رک گئے، نہیں سمجھے؟ آپ رک گئے، فرمایا جبریل امی میرے براق کو روک دو، یہ میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام کی مزار ہے، یہاں ہم نے رکنا ہے۔ پتہ چلا مزار پہ رکنا میرے نبی کی، اور مزار سے بھاگنا یہ بھی کسی کی سنت ہے۔ شیطان جب شیطان بنا نا، سارے نبیوں کو ملتا ہے جی اللہ ناراض ہے راضی کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی، میرے مالک تو کریم ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، معاف کر دے۔ اللہ نے فرمایا یہ بے ایمان ہے، شیطان جھوٹ بولتا ہے، اس نے ماننا کوئی نہیں، اگر چلو تو میرا کلیم ہے سفارش کر رہے ہیں، نہیں مانوں گا تو یہ کہیں گے نبیوں کی سفارش چلتی نہیں، تیری بات مان لے تو اس کو کہو آدم کی مزار پہ چلا جائے۔ اس نے کہا واہ صحیح واہ جی ایسا گئے نہیں مزار تے وجو نا نا نا۔ ایک بندہ کہتے ہیں سنی میں دے مگر تو بزرگی کہنا ویلا نہیں سمجھ آئی بات۔ سب سے پہلے مزار کا انکار کرنے والا ابلیس ہے، شیطان ہے کہ ہم نہیں جاتے۔ کیوں جی علامہ صاحب؟ تو میں نے کہا تمہیں تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بندہ آیا تو میں نے اس کو کہا حضرت کھانا کھا لیں جی، میں نہیں کھانا۔ میں کیوں؟ میں وہابی ہاں۔ میں کہ اچھا وہابی کہ کو آدن کہ جڑا صرف اللہ کو مننے۔ اچھا میں کہ شیطان یا کہ اللہ تے کو منے سا تیری عبادت کرے سا، میں بڑا موحدہ بڑا مواعدہ، میں تے کو منے سا، میں آدم علیہ السلام کو نہیں منے دا۔ پتہ چلیا جڑا نبی کو چھوڑ کے صرف خدا کو منے نہیں سمجھے۔ آپ ہی سمجھ منجو، بڑے سمجھدار ہو تو سب۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مزار پہ آپ رک گئے۔ اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی مزار مقدسہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اچھا پہلا معنی تو یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، یہ حدیث بالکل درست ہے، آپ نماز پڑھ رہے تھے، لیکن ایک محدث ہے جو بڑے عاشق رسول ہے،
انہوں نے کہا میں نے اس حدیث پر غور کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اب صلاۃ کے کئی معنی ہیں. صلاۃ کے لغت کے اعتبار سے کئی معنی ہیں. صلاۃ کا معنی دعا ہے، درود ہے. صلاۃ کا معنی ٹیڑھی لکڑی کو آگ پہ گرم کر کے سیدھا کرنا، یہ بھی ہے. تو کہتے ہیں جی صلاۃ کا معنی صرف نماز نہیں بنتا. صلاۃ کا معنی یہ ہے، کہتے ہیں یہ معنی بہت اچھا ہے، لیکن مجھے ایک اشکال ہے، مجھے ابہام ہے. وہ یہ ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے اللہ مجھے نبی کا امتی بنا دے، آج محبوب کا گزر ہو، محبوب کی سواری نے گزرنا ہو اور وہ نماز نیت کے کھڑے ہو جائیں اور محبوب کا دیدار بھی نہ کرے. کہتے میرا عشق اجازت نہیں دیتا. مجھے لگتا یوں ہے کہ محبوب کی آمد پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر درود پڑھ رہے تھے. سمجھ میں آئی یہ بات؟ کھڑے ہو کے درود پڑھ رہے تھے. کہا تم کھڑے ہو کے احمد مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہو، کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا جب میرے آقا کی آمد تھی معراج کے سفر پر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے درود پڑھ رہے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کھڑے ہو کے. اور آپ پڑھے نا تو اس میں لکھا عند القصیب الاحمر، سرخ ٹیلے کے پاس کھڑے ہو کر درود پڑھ رہے تھے، نماز پڑھے تھے. یہ معنی بھی اچھا، یہ معنی بھی اچھا. صلاۃ کا معنی ہے درود. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عزیزان محترم، حضرت بلال کی مزار پہ تو خود داتا صاحب تشریف لے گئے. آپ فرماتے ہیں نا میں حضرت بلال کی مزار پہ سرانے کی سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا، مجھے نیند آ گئی. میں نے دیکھا باب ابی شیبہ مکے پہ اب بھی باب ہے، وہاں سے آقا علیہ السلام نا ایک بندے کو بڑے پیار سے اپنے سینے سے لگا کر، جس طرح بچوں سے پیار کرتے ہیں نا، ایسے لے کے آ رہے تھے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے جن کو اتنا پیار سے آپ نے ساتھ لیا؟ فرمایا یہ تمہارے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. اور پھر حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی کام ہوتا میں حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی مزار پہ جاتا، اللہ کے حضور دعا کرتا تو میرا کام ہو جاتا. ایک بندہ کہنے لگا جی میں مزاروں پہ نہیں جاتا. میں نے کہا قبرستان پہ نہیں جاتا. بھائی کیوں نہیں جاتا؟ قبر تے ونجو تو شرک تھی دے. میں کہا اچھا تو ہی میں کر جلے مرے نا تے اپنے گھر والے کو آکھی میں جلے میں مرا میں کو ٹنگ کھڑا ہے قبر اچ نہ پوچھائے. کیوں؟ قبر دے اوتے ونجو تو شرک ہے تے وچ ونجو نہیں سمجھے. بھائی قبر کے اوپر جاؤ تو شرک ہے، اگر اندر جاؤ تو بڑا شرک ہے نا. اس لیے جو قبروں پہ جانے سے ڈرتے ہیں اور شرک بتاتے ہیں ان کو وصیت کرنی چاہیے اپنے گھر والوں کو، میرے بچوں جب میں مر جاؤں تو کھمبا تو بجلی کا کوئی ہوگا ہی صحیح نا، تو مجھے لٹکا دینا اور مجھے نشان عبرت بنا دینا کہ جو مزاروں سے بھاگتے ہیں وہ یہاں لٹکے رہتے ہیں. کیونکہ مزار کے اوپر جانا شرک ہے تو اندر جانا بڑا شرک ہے. تو میرے بچوں مجھے شرک سے بچا لینا، مجھے قبر میں دفن نہ کرنا، کیونکہ اوپر جاؤں تو شرک ہے، اندر جاؤں تو بڑا شرک ہے، لہذا میں شرک سے بچنا چاہتا ہوں. نہیں سمجھ نہیں بات ہے. ممتاز صاحب بیٹھے ہو. تو عزیزان محترم، حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن نا میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ جا رہا تھا، نیا نیا مرید ہوا تھا. میں نے دیکھا کہ سڑک کے اوپر کیچڑ ہے، ماشاءاللہ جیسے ہمارا روڈ ہے، بارش ہو جائے رستے بند ہو جاتے ہیں، آ ہی نہیں سکتا کوئی، جو ادھر آیا وہ جا ہی نہیں سکتا، پھنس جاتا ہے. تو کہتے جی میں اپنے مرشد کے ساتھ گیا اور کیچڑ تھی، میرے کپڑے سارے کیچڑ سے بھر گئے. اچانک میری اپنے شیخ پر نظر پڑی تو نہ کپڑوں پہ کوئی کیچڑ، نہ جناب جسم پہ کوئی کیچڑ، نہ گارا. میں نے پوچھا حضور یہ کیا بات ہے؟ فرمایا جو اپنے باطن کو مزکا مصفا مجلہ کر لیتا ہے پھر ظاہر کی گندگی اس کے جسم کو نہیں چمٹتی. اور محبوب تو لوگوں کو یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ تو لوگوں کو پاک کرتے ہیں، آپ اتنے پاک ہیں کہ آپ کی نگاہ سے لوگ پاک ہوتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ آپ کے جسم عطر پر مکھی بھی نہیں بیٹھتی تھی. تو لہذا جو اپنے باطن کو پاک صاف طیب طاہر کر دیتا ہے نا تو اس کے اوپر زہری جو مٹی کا ہوتے ہیں نا وہ بھی نشانات نہیں لگتے. عزیزان محترم، ایک مرتبہ ایسا ہوا چونکہ وقت ختم ہو گیا، ابھی تمہید باندھ رہے تھے، ایک بات عرض کر کے میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. لاہور کا ایک مولوی صاحب ہے، اس پاک سٹیج پہ اس کا میں نام نہیں لیتا. مجھے ایک بندہ نا کافی سال 10-12 سال میرے پیچھے جمعہ پڑھتا رہا، تو مجھے ایک دن کہنے لگا حضرت آپ کی تقریر بڑی اچھی ہوتی ہے، آپ کسی کا نام لے کے اس کو برا بلا نہیں کہتے.
کسی مسئلہ کا نام نہیں لیتے. یہ آپ کا انداز بہت اچھا ہے، تو اس لیے میں آپ کے پیچھے جمعہ پڑھتا ہوں. میں نے کہا تو جمعہ پڑھنا پڑھ، مجھ سے یہ پوچھ کے میں نام لیتا کیوں نہیں؟ کہتے جی بتائیں. میں نے کہا اس لیے کہ میں اس پاک ممبر پہ کسی پلیت کا نام لینا پسند نہیں کرتا. نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ اس پاک ممبر پہ میں کسی ناپاک کا نام لینا پسند نہیں کرتا. یہ عقیدے کی بات کر رہا ہوں، جو بد مذہب ہے ان کی بات کر رہا ہوں. تو انہی میں سے ایک آدمی لاہور کا ہے، اس نے کہہ دیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ اپنی قبر میں نہیں ہے، کسی گدھے کو دفنایا ہوا ہے. یہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اچھا، ان کا جو بڑا ہے اشرف علی تھانوی، وہ کہتا ہے کہ میں ہر پیر کے پیر داتا علی حجویری کی مزار پہ جاتا ہوں، وہاں میں نے فرشتوں کو نازل ہوتے دیکھا ہے اور انوار تجلیات کی بارش ہوتی ہے، اور جب میں جس پیر کو نہ جاؤں وہ مجھے ایسے کھونڈی گلے میں ڈال کے کھینچ کے اپنے پاس بلا لیتے ہیں. اچھا، باپ یہ کہہ رہے ہیں اور بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ قبر ہی نہیں ہے. عجیب بات ہے، حیرت کی بات ہے. خود نہیں بدلتے، تحریریں بدل دیتے. اس نے کہا جی وہاں پہ کسی انسان کی قبر نہیں ہے. اب جب اس نے اعلان کیا نا، تو محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ نے ان کے ایک مرید کا گھر تھا اس مولوی صاحب کے گھر کے سامنے، آمنے سامنے. اور کسی نے پوچھا نا تیرا گھر کدھر ہے؟ اس نے کہا مسجد کے سامنے. اس نے کہا مسجد کدھر ہے؟ کہتے میرے گھر کے سامنے. وہاں کہ مرے ڈوہے کی طرح کہ آمنے سامنے. سمجھے؟ تو ابھی اس نے بھی کہا کہ جناب کوئی بندہ کہا میرا گھر، ان کے غلام نے کہا اس کے سامنے ہے، لہٰذا آپ تشریف لے آئیں. آپ 3 دن تک وہاں پہ تقریر کرتے رہے مولانا سردار احمد صاحب، اور فرماتے رہے او بد باطن تو بہرا، اور میں تجھے داتا علی حجویری کی قبر میں لے کے جاتا ہوں. اگر آپ اپنی مزار مقدس سے نکل کر تجھے مصافحہ نہ کریں تو تیرا عقیدہ سچا، میں تمہارا مذہب قبول کر لوں گا، تو تم چلو میرے ساتھ. 3 دن کہتے رہے، وہ مولانا نکلے ہی نہیں، کیونکہ یہ چیلنج کر کے بھاگ جاتے ہیں، اشتہار چھاپتے، آپ دیکھتے رہتے ہیں ان کا جو حشر ہے. اب یہ جو بیر نہ نکلے نا، تو اب ساتھ والے جو خلیفے تھے، جب مولانا سردار احمد صاحب نا کوئی بات کرتے، اب وہ خلیفے دبک کے بیٹھ جاتے. اور 3 دن کے بعد جب وہ نہ نکلا، جلسہ ختم ہوا، تو خلیفے کہنے لگے حضور ایک بات تو بتائیں. میں کہا جی حضور آپ 3 دن فرماتے رہے میرے ساتھ چلو، اگر داتا علی حجویری اپنی مزار سے نکل کر تجھے مصافحہ نہ کرے تو تیرا عقیدہ سچا، اگر کریں تو ہمارا عقیدہ سچا. حضور آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی. آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم، میں داتا علی حجویری کی مزار پہ گیا، انہوں نے مجھے فرمایا مولانا سردار احمد آپ اس کو گھسیٹ کے میرے پاس لے کے آؤ، میں اپنی مزار سے نکل کر اس کو ہاتھ نہ ملاؤں تو مجھے داتا علی حجویری نہ کہنا. بات گال پر اتھائی کھڑی آئی نا، آپ آئی میں چیلنج نہ کرنے پیاس، بات پہلے ہوئی پڑی تھی نا، اس لیے ہم چیلنج نہیں کر رہے تھے. تو دوستو، بزرگان دین کے دامن میں آنے سے عافیت ہے. یہاں پہ چین بھی ملتا ہے، سرور بھی ملتا ہے، اور قرب رب غفور بھی ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اللہ کے محبوب کا قرب نصیب ہوتا ہے. عقیدہ واضح ہوتا ہے. جب تک آپ کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ نہیں ہوں گے، آپ یقین فرمائیں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر بھٹکتے رہیں گے. اور میرے آقا نے فرمایا جب کوئی اس جماعت سے میں آ جاتا ہے، ید اللہ علی الجماعت، اس پر اللہ کا ہاتھ آ جاتا ہے. جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ آ جائے، اللہ کا ہاتھ آ جائے. میں ایک تفسیر پڑھ رہا تھا، وہ ہے نا تبارک الذی بیدہ الملک، کہ ید کا معنی ہوتا ہے ہاتھ. ویسے متشابہات کا تو مرادی معنی نہیں لے سکتے. تو بھئی اگر آج کے دور میں کسی کا یہ دل کرے کہ میں اس ہاتھ کو پالوں، تو کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اس ہاتھ کو پانے کے لیے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑے گا. جو بیت میں آپ ہاتھ میں ہاتھ دیں گے، یہی ہاتھ ہے جس کو پانے کے لیے سارے بزرگان دین 1450 سال میں کوئی محدث کوئی مفسر ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی ولی کا مرید نہ ہو. جو مرید ہو جاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.